ترکی کے شہر استنبول میں غازہ اجلاس آج ہوگا۔ ترک میڈیا کے مطابق غازہ اجلاس کی میزبانی ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کریں گے۔ اجلاس میں 8 ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ اجلاس میں غازہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت اور انسانی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ترک وزیر خارجہ کی دعوت پر آج استنبول جائیں گے۔ عرب اسلامی وزراء خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان استنبول اجلاس میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں خصوصاً غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے۔ لاہور میں ٹریفک حادثہ، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ عینی شاہدین نے بتایا MAO کالج کے قریب بوتلوں سے بھرا ٹرک رکشے پر الٹ گیا۔ رکشے میں سوار 2 بچے محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد بے حسی کی انتہا، تماشا دیکھنے آئے کچھ لوگ ٹرک سے گری سافٹ ڈرنک کی بوتلیں لوٹتے رہے، کچھ وہیں کھڑے ہو کر پیتے رہے۔ سسٹم تو بہت اچھا ہے، لیکن اس صورت میں اچھا ہے کہ باہر ملکوں میں جائیے نا، وہاں تو روڈز اس لیول کے ہیں اور ہر جگہ سیگریگیشن کی بھی ہے، لوگ اسی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں۔ بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن یہ کہ اگر سڑکوں کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیا جائے حکومت کی طرف سے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ای چالان اور بھاری جرمانوں کا خوف، کراچی والے لائن پر آ گئے۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری میں نمایاں بہتری، سگنل توڑنے والے لال بتی دیکھ کر رکنے لگے، ہیلمٹ کو بوجھ سمجھنے والے ہیلمٹ پہننے لگے، کار ڈرائیور بھی سیٹ بیلٹ باندھنے لگے۔ شہریوں کی ای چالان سسٹم کی ستائش، ساتھ میں سڑکوں کی مرمت کا بھی مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باوجود کراچی میں بھاری بھرکم ای چالانوں کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور KMC پر تنقید، کہا پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو سرکاری نوکریاں نہیں دیتی۔ MQM رہنما فاروق ستار نے ای چالان بند نہ کرنے پر شارع فیصل پر احتجاج کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں ای چالان کراچی والوں کو لوٹنے کا نیا دھندا ہے، اگر ای چالان لاڑکانہ، کشمور، دادو میں کیے جا رہے ہیں تو کراچی میں بھی کریں۔ سڑکیں گٹر بناتے نہیں اور ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ای چالان سے بچنے کے لیے ایک اور ٹریفک اہلکار کی موٹر سائیکل پر ادھوری نمبر پلیٹ کی ویڈیو وائرل۔ شہری نے صدر میں ادھوری نمبر پلیٹ لگی موٹر سائیکل چلاتے ٹریفک اہلکار کی ویڈیو بنا لی۔ اس سے قبل گلشن اقبال میں بھی ایک ٹریفک اہلکار کی ادھوری نمبر پلیٹ والی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد معاملے کا نوٹس لے رکھا ہے۔ بلوچستان میں کیچ کے علاقے بلیدہ سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق چاروں افراد ایک ہفتہ قبل پکنک کے لیے گئے اور ان کا رابطہ گھر والوں سے منقطع ہو گیا۔ چرواہے کی اطلاع پر مقامی افراد نے لاشوں کی شناخت کی۔ ایک لاش کے گلے پر رسی کے نشانات پائے گئے۔ لاشوں کے قریب موٹر سائیکلیں جلی ہوئی حالت میں ملیں۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے لاشیں اسپتال منتقل۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے علاج کے بعد دادو واپس جانے والے لڑکے کو گولی مار دی۔ حسنین والدین اور چچا کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ لٹیرے آ گئے۔ حسنین کے چچا نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے گولیاں برسا دی۔ فائرنگ سے حسنین کا چچا زخمی ہو گیا۔ اہل خانہ غم سے نٹھا، کہتے ہیں علاج کے لیے آئے تھے، واپس لاش لے کر جا رہے تھے۔ بلدیہ نواب کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری جاں بحق، لٹیرے فرار ہو گئے۔ کراچی میں زیر حراست نوجوان کی ہلاکت کی تصدیق، اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے 6 اہلکاروں کے خلاف FIA اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج۔ اہلکاروں کے خلاف
टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट का पर्चा काट दिया गया। SIU के एहलकारों ने तशद्दुद से बहावलपुर के इरफान की जान ली। मुकदमे में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत हैं। 4 मफरूर एहलकार 10 रोज बाद गिरफ्तार न हो सके। लवाहिकीन का पुलिस पर पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम। हमारे हॉस्पिटल में ये केस 5 अक्टूबर को हुआ था। 7 अक्टूबर से डिस्चार्ज होकर चला गया था। किसने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, ये हमारे इल्म में नहीं है। बेबी था वो मदर को दिया गया था आफ्टर ऑपरेशन। अखराजात अदा करने के लिए मां ने बच्चा ही अस्पताल को बेच डाला। पुलिस ने बच्चे को लाहौर से ढूंढ निकाला। मेमनगोट के सारंग जोखो ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बीवी ने डॉक्टर जहरा के कहने पर अपना नौमौलूद बच्चा बेच डाला। तहकीकात में ये बात सामने आई कि अस्पताल मुलाजिम शम्मा बलोच ने बच्चा खरीद कर आगे फरोख्त कर डाला था, जिसको पुलिस ने लाहौर से बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले किया। पुलिस ने मेमनगोट में निजी अस्पताल सील कर दिया। कई अफराद जेर हिरासत। शाह महमूद कुरैशी से सलमान अकरम राजा और शौकत बसरा की मुलाकात। दोनों रहनुमा लाहौर के अस्पताल में साबिक वज़ीर ख़ारजा से मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में ज़हीर बाबर भी मौजूद थे। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम, फैसला अभी तक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने राबते तेज कर दिए। PP के अहम रहनुमा का बैरिस्टर गौहर से राबता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर तैयार। जराये का कहना है बैरिस्टर ग्रुप ने कहा वो वोट देंगे मगर चौधरी यासीन हल्का जाती उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आज़ाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। PP क़यादत अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं कर सकी। हमें मुल्क के अंदर टैक्सों की चोरी के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर जिहाद करना होगा। जो टैक्स अदा करते हैं उन पर फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जहाँ जहाँ टैक्स चोरी है उसकी निशानदही करें, चूँकि टैक्स चोरी अगर ख़त्म नहीं होगी तो उसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स अदा करते हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। टैक्स चोरी ना रोकी गई तो बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हमें जज्बे के साथ मार्का तरक्की जीतना होगा, जिस जज्बे से मुसल्लह फौज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी नहीं थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ मुत्तहिद होना होगा। मुशर्रफ ज़ैदी वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए गैर मुल्की मीडिया मुक़र्रर। वज़ीर इत्तलात की मुबारकबाद। अतातारक कहते हैं मुशर्रफ अली ज़ैदी हमारी टीम में बेहतरीन इजाफा है। मुशर्रफ ज़ैदी की तैनाती से पाकिस्तान का बयानिया मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचेगा। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुशर्रफ ज़ैदी के साथ काम करना शानदार तजुर्बा रहा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवनकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI के संगे मील उबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा जो पौधा 2017 में लगाया वो आज तनावर दरख्त बन गया। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं, इदारे को गैर फाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने PKLI को दोबारा भरपूर इस्तेदाद पर लाने के लिए अनथक मेहनत की। जंगबंदी के बावजूद गजा में इजरायली जाहरियत जारी। सेहूनी फौज ने मजीद 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के आगाज से अब तक 236 फलस्तीनी शहीद और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान का तबाहशुदा एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तनसीबात और फैक्ट्रियां तबाह होना मसला नहीं, ज्यादा बेहतर तामीरें नौ करेंगे। अमेरिका ने जून में ईरानी एटमी तनसीबात को तबाह किया था। सदर ट्रंप ने धमकी दी है तेहरान ने एटमी तनसीबात दोबारा तामीर की तो फिर तबाह कर देंगे।
میکسیکو کے شہر ہرموسیو کی سپر مارکیٹ میں خوفناک آگ، 23 افراد زندہ جل گئے، درجنوں جھلس کر زخمی، مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ حکام نے بتایا برقی آلات میں دھماکے کے بعد شعلے بھڑک اٹھے، زیادہ تر افراد اندر ہی پھنس گئے، شدید دھوئیں اور زہریلی گیس کے اخراج سے زیادہ تباہی ہوئی۔ صحافی امتیاز میر کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث سار گروپ کے 4 دہشت گرد، سنسنی خیز انکشافات۔ ملزم اجلال زیدی 2011 سے زمبیون بریگیڈ سے منسلک اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ تفتیشی ذرائع نے بتایا 2020 میں قتل کے وارداتوں میں ملوث ملزم فراز سٹی وارڈن نکلا۔ اجلال زیدی تربیت کے لیے 3 سے 4 بار ڈنکی لگا کر پڑوسی ملک گیا۔ ملزمان کو پڑوسی ملک میں موجود شخص ہدایات دیتا تھا۔ کراچی میں ٹارگٹ ملنے پر ریکی کی جاتی اور پھر نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ٹارگٹ ملنے کے بعد ملزمان کو نامعلوم افراد بائک اور اسلحہ فراہم کرتے تھے۔ ملزمان کو جیل سے چھڑانے کا بھی خدشہ دیا جاتا تھا۔ ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان جنوبی افریقہ کی ٹیمز فیصل آباد پہنچ گئیں۔ دونوں ٹیمیں آج فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی۔ پہلا ون ڈے منگل کو کھیلا جائے گا۔ 17 سال کے طویل انتظار کے بعد فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ جنوبی افریقہ جیت کے قریب آ کر ہار گئی۔ بھارتی ویمنز ٹیم ون ڈے کرکٹ کی نئی چیمپئن بن گئی۔ سنسنی خیز فائنل میں 52 رن سے کامیابی حاصل کی۔ 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر کپتان کی سینچری رائے گئی۔ دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ممبئی میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 298 رن بنائے تھے۔ چیف آف دی نیول سٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل ناصر اقبال نے جیت لیا۔ کراچی میں ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں طیب اسلم کو شکست دی۔ ویمنز ٹائٹل مہنور علی کے نام رہا۔ اختتامی تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے فاتح کھلاڑیوں کو انعامات پیش کیے۔ اور مظفر گڑھ تھل کے صحرا میں 10ویں 4 روزہ تھل جیپ ریلی 6 سے 9 نومبر تک ہوگی۔ تھل کے صحرا میں 200 کلومیٹر کا دشوار گزار ٹریک تیار۔ ریلی میں 4 صوبوں سمیت غیر ملکی ریسرز حصہ لیں گے۔ جیپ ریس کے مقابلوں کے علاوہ ثقافتی پروگرام بھی منعقد کرائے جائیں گے۔